أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن لم يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شروع کے 4 رکوع آپ سماعت فرما چکے، آج 5واں اور 6واں رکوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تلاوت آپ نے سماعت فرما لی، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نور آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 50 تک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 35 یہ اپنے طرح کی الگ ہی آیت ہے، اس میں اللہ کے نور کی مثال بیان کی گئی ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھنے کو۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ بندہ ہے مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اس کے ایمان کا نور، اس کی مثال، کیونکہ اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ سورہ شورہ آیت 25 میں ہے کہ اللہ کی کسی چیز سے کوئی مثال نہیں دی سکتی، اور اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان کا نور ہوتا نہ زمین کا، کسی کو ہدایت ہی نصیب نہ ہوتی۔ اس کی کتاب نور، اس کا رسول نور، ان کے ذریعے ہمیں نور ملتا ہے، یعنی روشنی ملتی ہے ایمان کی۔ اور آگے فرمایا اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی نور کی مثال دی گئی ہے، اللہ کی تو مثال کی چیز سے دی نہیں جا سکتی، تو اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، نور ایمان، اس کی مثال ہے۔ تو ذہن میں امیج بنائیے
کہ اللہ کے نور کی کیسی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ اور جو طاق کی یہاں پہ کہا گیا ہے، تو طاق یا الماری مومن کا دل ہے، اور ہمارا سینہ، اس میں جو دل ہے اس میں معرفت ایمان کی، دل کے نور کی، ہمارا جو دل ہے باہر سے کسی چیز کے ذریعے سے اس میں نور پہنچ رہا ہے۔ انسانی فطرت میں اللہ کی تعارف موجود ہے، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے اپنی فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر پیغمبر کو جب وحی آتی ہے، وہ جب بندے کو ملتی ہے پیغمبر کے ذریعے، تو یہ دو نور ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، نور فطرت اندر اور نور وحی مل کے پھر نور پر نور، جو آگے ذکر آئے گا، بندے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو چراغ دل کی قندیل میں روشن رہنا چاہیے، یہی نور ایمان ہے، نور وحی ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کا نور ثابت ہے، اس کی ذات، اس کا حجاب، اس کا نور، وہ مالک ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہے، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ طاق جس میں چراغ ہو، اور چراغ بھی شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو۔ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، مطلب جیسے چراغ کو جلانے کی تیل ہے، ویسے ہی ہمارے دل کو بھی اللہ ایمان کے ذریعے جلائے رکھتا ہے، روشنی دیے رکھتا ہے۔ جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، مطلب صبح کی دھوپ نہ ملے، نہ شام کی ملے، صبح کو ملے تو شام کی نہ ملے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے۔ خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، مطلب اللہ کی طرف سے اسے اس طرح کی صلاحیت دی کہ وہ اپنا آپ ہی جلنے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ مطلب ویسے تو ہمیں آگ جلانی پڑتی ہے چراغ کو جلانے کے لیے، دوسرے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ماچس وغیرہ سے آپ جلاتے ہیں، لیکن جو دل میں نور ہے وہ خود بخود جلنے لگتا ہے، اسے کسی ماچس کی یا کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پسلیوں میں سینہ، اس میں دل، اس میں اللہ کی معرفت، اس کا نور پھیلانے کے لیے باہر سے کسی نور یعنی نبیوں کی تعلیمات جو ملتی رہتی ہے، ویسی مثال دی گئی ہے۔ تو چراغ سے چراغ کو جلانا، ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو، تو وہ باہر کی وحی جو ہے وہ اندر کے نور کو روشن رکھتی ہے، اور اللہ اپنی نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب اسلام اور ایمان دو نوروں کی طرف یہ جو مجموعہ ہے، نور فطرت اور نور وحی جو نبیوں پر آئے، اور مومن کی سمجھ میں بھی بات آ جائے، جو مومن کا دل ہوتا ہے اس میں، اس کی طرف، نور کی طرف اللہ پاک جسے چاہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک ہی نہیں کرتا۔ جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اس کو اللہ پاک اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے آئے گا اس کی رحمت تمہاری طرف۔ تو پہلا قدم ہمیں ہی بڑھانا پڑے گا۔ لوگوں کے سمجھنے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مطلب ایمان کے ہمیں حقائق سمجھ جانے کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر اس میں فطرت سلیم ہے تو ایمان کی وجہ سے اسے طاقت ملتی رہے گی۔ جیسے حضرت صدیق جو ہیں وہ ایک دم ایمان لائے، جیسے پیٹرول ایک دم جلتا ہے، کڑوے تیل میں بتی ڈال کے جلانا پڑتا ہے جیسے باقی صحابہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے بھی معلوم ہوا ایک دم وہ ایمان میں آ گئے۔ تو ایک دم جو ایمان میں آ جائے ان کی مثالیں یہاں پہ اس طرح سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر حال سے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن کے اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مطلب دل میں نور آتے ہی پھر اللہ کے گھر بنانے کی مسجد، حدیثوں میں مسجد جو ہے اس میں مسجدوں کو مومن کا گھر کہا گیا، اور یہ فرمایا ایک حدیث میں تو کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور ہر قسم کے شرک بدعت سے پاک ہونی چاہیے جو مسجدیں ہیں، اور انہیں بلند کرنے کا نمایاں ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ مسجد ہے۔ ہر مسلمان آبادی میں یہ نہیں کہ بے پناہ پیسہ تکلفات ہوں، بلکہ سادی سی مسجدیں ہوں،
اور ان کی تعظیم و تکریم ہو، اصل میں ان کی صفائی، ان کی خدمت وغیرہ کے ذریعے اسے لغویات سے، گندگی سے، غیر مناسب باتوں اور حرکتوں سے پاک رکھنا بھی انہیں اونچائی کرنا ہے، ان کی اونچائی میں شامل ہوگی حدیثوں کی، وہ مسجدوں کی۔ حدیث پاک میں تو مسجد کو زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسے قرب قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، آخری زمانے میں مسجد لوگوں سے بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج یہی حال نظر آ رہا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیوں میں ملوث ہیں، جبکہ قرآن میں ہی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے، سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا کہ نمازیں تمہیں فحش اور منکر سے روک دیں گی۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں فحش منکر سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی مسجدوں کو نمایاں کرنے کا حکم دیا، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کا دل منور ہوتا ہے، دن بھر اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وقتوں پر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ سورہ جن 18 میں بھی ہے، مسجدیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے اللہ کے علاوہ۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 37 میں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ تجارت ہو، سوداگری ہو، یہ جن کے دل میں نور علی نور ہو، ان لوگوں کو تجارت یا سوداگری وغیرہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، غفلت میں نہیں ڈالتی۔ عورتوں کو بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، ویسے افضل ان کی نماز حدیث میں ہے کہ گھر پہ ہی بتائی گئی ہے۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ نمایاں ہوں، اور عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ کبھی کبھی جایا کریں، جیسے جمعے کی نماز کا انتظام ہمارے ہاں تو اس علاقے میں نماز کا انتظام ہی نہیں ہے، عورتوں کے لیے الگ سے جگہ ہی نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے۔ ویسے عورتوں کو کبھی کبھی مسجدوں میں جانا چاہیے، وہ حکم پورا ہوتا رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جاتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا یا ضرورت جو ہے ان کا مقصد نہیں ہوتا، آخرت مقصد ہوتی ہے۔ تو ضرورت بس جتنا ہے اتنا کرنے کے باوجود آگے جو ہے یہ کہا اللہ رب العزت نے کہ انہیں غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، مطلب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد عبادات اور اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ، پھر بھی قیامت کے دن کا ڈر رہتا ہے انہیں کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہو نہ ہو۔ ایک بار جب اللہ کے آگے کھڑا ہوگا نا آدمی تو اسے سب بھول جائے گا وہ، اور جن لوگوں نے یہاں اللہ کے حکم سے زندگی کاٹی ہوگی وہاں اللہ جب انہیں انعامات دے گا تو پھر ان کے دل خوش ہو جائیں گے، اور جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، مطلب قیامت کا دن جو ہے یہ سورہ مومن 18 میں بھی آئے گا کہ کیا حشر ہونے والا ہے اس میں۔ آیت نمبر 38، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، مطلب اجر کے حساب سے ہوتا ہے، اور فضل عطا ہی عطا ہے۔ مطلب یہ جو ہے اگر اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں تو سارے کے سارے پھنسے ہوئے نظر آ جائیں، تو اسی لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے انصاف مانگیں گے تو انصاف میں تو ہماری بہت زبردست پکڑ ہو جائے گی، اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور اللہ کا جو فضل ہے وہ عطا ہی عطا ہے۔ تو وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، 700 گنا تک بڑھا کے دیتے اجر جو ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کی ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزے دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی جو ہے کئی گنا بڑھا کے ایمان عطا کرے اور وہاں اجر ہمیں ملے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے
کافروں کے اعمال کی جو مثال دی ہے وہ چمکتے ہوئے ریت یا سیراب کی طرح، دھوکے کی طرح، جو سورج کی روشنی میں تو چمکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں تو ایسا لگتا ہے دور بہت جیسے پانی چمک رہا ہو، لیکن جب پاس جائیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے اعمال بھی سیراب کی طرح ہیں، ان کی نیکی جھوٹی نیکی ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، نظر آتی ہیں مگر ہے نہیں، ان کی نیکی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ یہ بالکل ان کے چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے ان کے جو مال ہے، اور چٹیل میدان میں ہو جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ رہا ہو، مطلب گھسٹتا ہوا وہاں تک جائے اور وہاں جا کے دیکھے تو وہاں کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ بنا ایمان کے نیکی کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہم اپنی نیکی کہیں ضائع تو نہیں کر رہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب بنا ایمان کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ وفاداری ہے، اس میں کتنی ہی نیکی جو ہے وہ کر لے، کتنے ہی آدمی لوگوں کے کام آ جائے۔ آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ اگر بہت کوئی پیسے بانٹنے والا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، بیواؤں کی اس نے کفالت کر رکھی ہو، غریبوں کے کام آتا ہو، لیکن اگلے دن اگر پتہ لگے کہ وہ ملک کا غدار تھا تو اس کی ساری نیکی جو ہیں وہ دھری رہ جائیں گی۔ اسی لیے ایک نمبر پہ وفاداری ہے۔ اگر آپ اللہ کے وفادار ہیں تو آپ کی تمام نیکی جو ہیں وہ اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ آیت نمبر 40، یا مثل ان اندھیریوں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہی کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 40۔ اس میں اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جن میں جھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اور صرف دکھاوے کی، بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنے اندھیرے میں ہیں وہ لوگ کہ ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آنے والی۔ آج تو جو اس میں اندھیریوں کی بات کی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں طے بڑھتا ہے، بہت اندھیرے ہیں، تو آج سائنس سے پتہ لگ گیا کہ سمندر میں گہرے جانے پہ روشنی نہیں ہے بلکہ اندھیرا ہے۔ ایک سمندر پہ ریسرچ کرنے والا ایک سائنٹسٹ تھا، وہ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اسی آیت کی وجہ سے وہ ایمان میں آ گئے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کیا، اور اپنا ہاتھ نکالے تو اسے وہ بھی سجائی نہ دے، اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور آخر میں کہا کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، نہ دنیا میں ہدایت نہ آخرت میں نیک بدلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایمان نہ دکھاوے کو بھی نیکی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے فیکٹ ہیں جو پانی کا علم رکھنے والے جانتے ہیں، سمندر میں زیادہ جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نیچے تہ میں بہت اندھیرا ہے، اور یہ اب سائنس سے ثابت ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ مطلب انہیں اللہ تھامے ہوئے ہے، جتنے بھی پرندے ہیں آسمانوں میں انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ہر چیز کو حرکت کے موقع جو ہیں وہ دیکھ رہے، سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کہی ہے۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم کیسی اللہ رب العزت نے، ہم اگر اپنے وجود پہ نظر ڈالیں کیسے اس نے ہماری آنکھ بنائی کہ ایک شیشہ ہی تو ہے، اور اس سے ہمیں سب نظر آتا ہے، ہمارے پھیپھڑے، ہمارے گردے، ہماری سانس لینے کا سسٹم، ہماری ناک، ہماری آنکھوں کے اندر اس نے سائڈوں میں جو ایک ڈسٹ بن بنا دیا کہ اس میں گر دیا، جو میل ہوتی ہے وہ اکٹھا ہوتی رہتی ہے، ہماری سماعت کا معاملہ، مطلب اللہ رب العزت نے ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے بنا دی، اور جسے جو ڈیوٹی دی وہ اسے پورا کر رہی۔ ہر چیز جو ہے اپنی اللہ رب العزت کی تسبیح اور نماز میں ہے، مطلب انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ہم اگر خود پہ بھی اگر غور فکر کریں اپنی ذات پہ، تب بھی ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ جس کام پہ جس چیز کو لگا دیا وہ اپنا ڈیوٹی پوری کر رہی، اپنا وظیفہ، اپنی تسبیح اسے خود پتہ ہے، جس کی جو ڈیوٹی ہے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے نہیں بھاگنا چاہیے جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا،
قرآن میں سورہ آل عمران میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ ہمیں اوروں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے، کہ ہم انہیں برائی سے روکیں اور اچھائی کی تلقین کریں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں اسکریپ یعنی جہنم میں ڈال دے۔ آیت نمبر 43، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے؟ آیت نمبر 42 رہ گئی، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہمیں سب کو اللہ ہی کو حساب دینا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بہ طے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے یعنی بارش، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہتا ہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہتا ہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا آپ آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ یہ اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جو واٹر سرکل ہے کس طرح سے اللہ رب العزت بادلوں کے ذریعے ہمیں پانی دیتا ہے۔ مطلب یہ کہا کہ اولوں کے پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ، پھر انہیں وہاں سے اولے جو ہے جہاں چاہے برساتا ہے۔ آسمان میں کہیں بھی جو اس نے اکٹھا کر رکھا ہے معاملہ، اگر یہ تمام چیزیں سورج، آسمان، بادل وغیرہ صرف اپنی فکر کریں تو زندگی کیسے چلے گی؟ کبھی کبھی اولوں کا برسنا ہے، بجلی مصیبت کا باعث بھی بنتی ہے جب اللہ کی کوئی آزمائش آئے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ انہیں جن سے چاہے انہیں ہٹا دے، مطلب اگر چاہے تو نقصان کر دے بارش سے، اور کھیت برباد ہو جاتے ہیں اگر بارش نہ ہو۔ تو آخر میں یہ بات کہی کہ چمک ایسی ہوتی ہے بادلوں کی گویا آپ اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ مطلب اللہ ڈراتا ہے اس چمک سے کہ شاید لوگ ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کی رد و بدل کرتا ہے، مطلب کبھی دن بڑی کبھی رات چھوٹی، کبھی رات بڑی کبھی دن چھوٹے، کبھی کبھی دن میں بھی اندھیرا سا نظر آتا ہے، کبھی کبھی رات میں چاند کی چاندنی جو ہے اس میں اس کی بہت چمک ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی مثالیں دیں، اور اللہ نے کہا کہ میں ہی دن و رات کا بدلنے والا ہوں۔ مطلب دماغ کی غور و فکر کی آنکھیں جو ہیں وہ کھولیں، تب ہمیں اللہ رب العزت کا پتہ لگتا ہے کہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانی ہیں کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، اس کی عظمت دل میں پیدا کرو کہ اللہ نے کس طرح چیزیں، اللہ کی بڑائی جاننے کا حکم ہے۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب مادہ حیات جو ہے وہ پانی ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، اور آپ یہ دیکھیں منی کا قطرہ جو ہے وہ پانی ہے، اسی سے تو مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے اور مادہ حیات جو ہے وہ پانی ہے۔ تمام جو ہے وہ معاملے ہمیں توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہمیں بنایا اور کس طرح سے ہماری تخلیق شروع ہوئی ماں کے پیٹ میں، کس طرح ہم باہر آئے، اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ بعض جو ہیں ان میں بہت سے تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، مگرمچھ وغیرہ جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، کیڑے مکوڑے بہت سے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہے، اور باقی اور بھی مرغ پرندے وغیرہ وہ 2 ہی پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اور بعض جو ہے وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، مطلب بکری ہے، بھینس ہے، گائیں، گدھے، کتے، دیگر جتنے بھی اور جانور ہیں، ایک جانور میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے لوگوں کو غور و فکر کے ایک جو ہے اپنی طرف آفر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مطلب ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اس سے زیادہ پیر والے بھی ہیں جیسے کیکڑا مکڑی، اور بہت سے زمینی کیڑے ایسے ہیں جن کے جو ہیں وہ 4 سے بھی زیادہ پیر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 46، بلا شبہ
ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ مطلب قرآن کریم میں سب کچھ ہے۔ سورہ انعام آیت 38 میں ہے، ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بات کہی اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ مطلب بس دعوی ہے ان کا، دکھتے ہیں جو منافق ہیں کہ ایمان والے دکھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ قول و قرار کرتے ہیں، عمل الٹا کرتے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو ہے وہ چیک کریں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اگر ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں تو کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ کو مانتے ہیں تو لازمی آپ عمل کی طرف آئیں گے۔ مطلب نیک عمل سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایمان والے ہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دیں، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑ لینے والی بن جاتی ہے۔ مطلب اللہ کی کتاب رسول کی سنت پسند نہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم عدالتوں میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے فیصلے کرانے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ آج باپ دادا یا کافروں کی پیروی تو کرتے ہیں لیکن اپنے اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اسی لیے اسی کا دین یہاں برپا ہونا چاہیے اور اسی کے دین پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ آیت نمبر 49، ہاں اگر انہی کو حق پہچانتا ہو تو مطیع فرمان بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ مطلب دکھاوے کے ایمان کے ساتھ یقین کا اظہار کرتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے آتے ہیں۔ اگر کوئی بات گردن جھکا کے مطلب جب کوئی مال غنیمت آتا ہے تب کہ لائیے ہمارا حصہ، دنیا کی بات ہضم، دین کی نہیں بات ہضم ہوتی۔ مطلب میٹھا میٹھا چاہیے، کڑوا نہیں چاہیے۔ جب مال غنیمت آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے آگے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ بڑی یہ بھی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب دکھاوے کے ایمان میں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ یہ آج کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب نے ساتھ شریعت کے معاملے میں یہی ہے کہ شک، ڈر اور بیماری جو ہے انہیں منافقت کہا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا کہ اللہ ہمارا کیا کہے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی حق تلفی یعنی کہ ظلم نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے کوئی ان کے ساتھ حق تلفی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے آپ ہی بڑے ظالم ہیں۔ مطلب ظلم عظیم کہا قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے شرک کو۔ تو اگر یہ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ منافقوں کا طرز عمل اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اللہ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے، آمین۔ یہ آج الحمدللہ سورہ نور کی آیت 50 تک 2 رکوع اللہ کی توفیق سے کمپلیٹ ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔